میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے جا رہی ہوں جو ہر انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہماری قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ ہمارے پاس مال ہوگا، شہرت ہوگی، رشتہ دار ہوں گے، لیکن قبر میں ہم تنہا ہوں گے اور فرشتے ہم سے سوال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے موت کی حقیقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے۔ ہم دن رات دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب ختم ہو جائے گا۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور قبر ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے ہماری آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ تین سوال کرتے ہیں: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نیک مومن آسانی سے جواب دے گا ربی اللہ، دین الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کافر اور منافق ہکلا جائے گا، کہے گا ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم، اور یہی اس کی تباہی کی شروعات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نیک مومن سوالات کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، اسے جنت کی ایک کھڑکی دکھائی جاتی ہے، خوشبو، روشنی اور سکون اس کی قبر کو جنت کے باغ کی طرح بنا دیتے ہیں۔ اور وہ شخص کہتا ہے یا اللہ قیامت فوراً لے آ تاکہ میں اپنی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کو بھول گئے، دین کا مذاق اڑایا یا گناہوں میں ڈوبے رہے، ان کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور فرشتے سخت عذاب دیتے ہیں۔ انسان چیختا ہے لیکن کوئی مدد کو نہیں آتا، اور اس کو جہنم کی ایک کھڑکی دکھائی جاتی ہے جہاں سے وہ صرف آگ اور عذاب دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو، موت کے بعد انسان برزخ دنیا میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ قیامت تک رہتا ہے۔ مومن کے لیے یہ رحمت اور سکون کا مقام ہے، کافر اور گناہگار کے لیے یہ عذاب کا مقام ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس راستے پر ہیں، کیا ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی زندگی صرف چند دن ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم قبر کے سوالات کا صحیح جواب دینے کے قابل نہیں۔ آج ہی توبہ کریں، نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ جاریہ کریں۔ آئیے آخر میں ایک دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے اور ہمیں قبر کے سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔